السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. صححه الترمذي. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. مخ العبادة، مخ خالص عبادة، خالص كل شيء، خالصها وأصلها من امتثال أمر الله تعالى. الدعاء هو العبادة، هو أصل العبادة التي تعبد الله بدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خالص عبادة، مخ العبادة وروحها هو الدعاء لله تعالی. برادران اسلام، آج ہمارے سامنے الدعاء مخ العبادہ بہت سے علماء کی زبان سے سنا گیا ہے. الدعاء مخ العبادہ لفظ جو ہے بہت اچھا ہے، لیکن علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، لیکن اس کے اسناد جو ہے صحیح نہیں ہے. بعض علماء نے غریب قرار دیا ہے، اور بعض محدثین نے، السیوطی نے فی جامع صغیر کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ حدیث اصل جو ہے الدعاء هو العبادہ، یہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے. مخ العبادہ ان الدعاء هو العبادہ نعمان بن بشیر سے جو روایت ہے، یہ حدیث صحیح ہے. مخ العبادہ خالص ہر چیز جو خالص ہو اس کو مخ کہا گیا ہے. مخ العبادہ یعنی خالصها و اصلها، خالص اور اس کی اصل جو ہے اس کو مخ کہا گیا ہے. عبادت پیور ہو، اصل جو اس کی مضبوط ہو، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے جو کام کیا جائے، اللہ کا حکم بجا، اللہ کے لیے خاص کر کے، یہی مخ کہلاتا ہے. الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا. لفظ اگرچہ ضعیف ہے، لیکن معنی اگرچہ اچھا ہے، لیکن حدیث کا لفظ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. اصل جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اصل عبادہ، اصل عبادہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کو عبادت کے لیے، تو اصل جو ہے عبادت ہے. محدثین اور شرح حدیث کے شرح کرنے والوں نے
جسے علامہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بھی محدثین نے دعا کی دو قسمیں، الدعا نوعان، دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا عبادہ و دعا مسئلہ۔ دعا مسئلہ و طلب ما ينفع الداعی من طلب نفع، ایسی چیز کا طلب کرنا جس سے داعی کو، طلب کرنے والے، دعا کرنے والوں کو فائدہ ہو، یہ دعا مسئلہ۔ نفع من طلب النفع، نفع کا طالب ہو اور نقصان کو دور کرنے کے لیے دعا ہو، یہ دعا المسئلہ کہلاتا ہے۔ دعا العبادہ التوسل الی اللہ تعالی لحصول مطلوبہ، اللہ کی طرف پہنچنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا، لحصول مطلوبہ، حصول مطلوبہ، جس چیز کا طلب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف پہنچنا، یہی دعا العبادہ ہے۔ اور دعا العبادہ کشف الشر، شر کو دور کیا جائے، بے اخلاص العبادہ لہ وحدہ، بے اخلاص العبادہ، خالص وحدہ لا شریک کے لیے ہو، یہ عبادت، یہ دعا العبادہ ہے۔ من افضل العبادات السائل اخلص، سوال کرنا یہ جو ہے من افضل العبادات ہے، سوال کرنا یہی افضل عبادت ہے اور یہ خالص ہے۔ دو قسمیں بیان کی گئی ہیں دعا کی، دعا عبادہ، دعا المسئلہ۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء بین الاذان والاقامہ لا يرد، الدعاء بین الاذان، انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، یہ حدیث جو ہے نسائی کی حدیث ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو، یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء بین الاذان والاقامہ لا يرد، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ فی استجابت الدعاء فی حد الوقت، استجابہ الدعاء فی حد الوقت، اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو فاصلہ ہوتا ہے، کتنے 10 منٹ کا ہو یا 20 منٹ کا ہو، یہ اس گھڑی میں، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا وقت ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ان الانسان ينتظر الصلاة فهو في الصلاة والصلاة موطن استجابہ دعا، کیونکہ انسان نماز کا انتظار کرتا ہے، مصلی پر بیٹھ کر کے، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان ایک مصلی پر بیٹھ کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لأن العبد یناجی رب، کیونکہ بندہ جو ہے اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الدعاء فی آخر الصلاة، آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع بالسنہ المستفیضہ و اجماع المسلمین۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ماشاء اللہ رحمہ اللہ، نماز کے آخری وقت میں، آخری وقت تک جب سلام پھیرنے سے پہلے دعا جو ہے یہ مشروع ہے۔ سلام تشہد کے بعد، تشہد الاخیر کے بعد، قبل السلام، یہ دعا مشروع ہے اور مستفیضہ، اس سے استفادہ جو ہے فائدہ بھی ہوتا ہے، مستفید ہے۔ اور مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی ہے کہ دعا نماز کے آخر وقت میں سلام پھیرنے سے پہلے ہمیں دعا کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اور مشروع بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم اکثر دعائیں جو ہیں
آخری جو ہے نماز میں مشروع ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے آخری جو وقت ہوتا ہے نماز کا، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا عبادت ہے، ان الدعا والعبادت، دعا کرنا چاہیے وقت جب بھی وقت ملے۔ تیسری حدیث عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدی الیہ ان یردہما صفرا اخرجہ الاربعہ الا النسائی وصححہ الحاکم رحمہ اللہ۔ سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شرم کر رہا ہے۔ حی الحیا سے مشتق ہے، اللہ شرم کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ شرم کرتا ہے، کریم ہے، کرم والا ہے، اپنے بندوں سے شرم کرتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اور اللہ اس کو نہ دے، صفر، اللہ اس کو نہ دے، صفر کے معنی لم یعطہ ما سألہ، صفراً خالیاً، اللہ اسے خالی کر دے، نہ دے، اللہ ایسے بندوں سے شرم کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی بندہ مانگے تو اللہ اس کو نہ دے، اللہ کا حق بنتا ہے، ضرور اللہ اس کو دے گا۔ جائز چیز کا اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو دعا جو ہے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، جواد ہے، فیاض ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندوں کو دے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے ہاتھ اٹھا کر کے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم، رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ قبول بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ دعا عبادت ہے، اللہ سے ہمیں گر گرانا چاہیے۔ رات صبح کے وقت، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے وقت دعائیں 2:30-3 بجے ہمیں کرنا چاہیے۔ دعا عبادت ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو پکاریں، کسی غیروں کو نہیں، کسی مردوں کو نہیں، اللہ کو ہم پکاریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت سمجھ کر کے اللہ ہم تجھے پکاریں، ہر چیز اللہ ہم تجھ سے مانگیں، جائز چیز کا ہم مطالبہ کریں۔ اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔